مولانا آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اس کے بعد بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں کیوں مبتلا ہوئے؟ اس کے بارے میں مولانا جو ہے قرآن شریف کے اندر ایک لمبی تفسیر ہے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کیوں شروع کری۔ اس کے بارے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک فاحشہ عورت تھی، زانی عورت، اور اس نے زنا کیا۔ زنا کرنے کے بعد جب وہ حاملہ ہو گئی اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ جنگل کے اندر پہنچ گئی۔ زانی عورت جو بنی اسرائیل کے اندر فاحشہ اور زانی عورت تھی، زنا سے جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ جنگل کا اس نے رخ کر لیا۔ جنگل میں جا کر اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب وہ بچہ جنگل میں پڑا ہوا ہے، تو جس جگہ وہ بچہ پڑا ہوا تھا وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا گزر ہوا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے جو ہے گھوڑے پر جو ہے سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے وہاں سے نکل کر، تو ان کی نظر اس بچے پر پڑی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی نظر اس بچے پر پڑی، تو بچوں کو دیکھ کر انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی جو ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو بچے کی جو ہے پرورش کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ چیزیں مہیا کرائی۔ اس کو دیکھ کر کہ یتیم بچہ ہے، پڑا ہوا ہے، تو ایک طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا تو اس کے کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس مہیا کر کے جایا کرتے تھے، اس بچے کے پاس میں۔ اب وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں سے جو ہے روزانہ گزر ہوتا تھا۔ تو جب بچہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا اور بچہ سمجھدار ہو گیا، وہ باتوں کو سمجھنے لگ گیا، تو اس بچے نے یہ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو جو ان کا گھوڑا ہے، وہ گھوڑا جہاں پر زمین پر پیر رکھتا ہے تو وہاں سے گھاس اگ جاتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے حضرت جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، یعنی گھوڑے کے پیروں کے اندر یہ تاثیر تھی کہ وہ بنجر زمین کو ہرا بھرا کر دیا کرتا تھا۔ تو اس بچے نے جب یہ چیز دیکھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا ہے وہ جہاں پر پیر رکھتا ہے یہاں سے گھاس اگاتی ہے، تو اس نے وہاں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس میں حفاظت سے رکھ لیا۔ بچہ بڑا ہو گیا۔ اچھا، بڑا ہونے کے بعد میں ادھر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے جب فرعون سے نجات دی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، جب موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچ گئے 30 دن کے لیے، جہاں پر پھر 10 دن ایکسٹرا موسیٰ علیہ السلام کے لگوائے تھے اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ذمہ داری اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپ کر اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق کوئی طور پر پہنچ گئے روزے رکھ کر، تو پیچھے بنی اسرائیل نے کچھ وقت گزارا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں بھول گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو ختم ہو گئے، مر گئے ایک طریقے سے، تو اب جو ہمارا معبود ہے وہ کون ہے اور ہم کس کی عبادت کریں گے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی ذمہ داری دی تھی کہ میرے بعد میرے قوم کو سنبھالنا ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کوئی طور پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ ایسا مت کہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم بھول گئے یا نعوذ باللہ وہ جو ہے قتل ہو گئے یا مر گئے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ تو وہ جو لڑکا تھا جو ولد زنا سے پیدا ہوا تھا اور جس کے پاس وہ مٹی تھی، کون سی؟
حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کی مٹی. اس کی خاصیت کیا تھی مولانا؟ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ بنجر زمین کو ہرا بھرا کر دیا کرتی تھی، یعنی مردہ چیز کے اندر زندگی ڈال دیا کرتی تھی. تو جو وہ موسیٰ سامری نام تھا اس بندے کا، اس بچے کا جو زنا سے پیدا ہوا اور جس کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی، اس کا نام موسیٰ سامری تھا. موسیٰ سامری اس کا نام تھا. تو جب فرعون کے لشکر سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات دی، تو اس سے چند روز پہلے یہ معاملات تھے کہ جب بنی اسرائیل غلام تھے، جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بنی اسرائیل اپنے تہوار، اپنے خوشی کے موقع بنایا کرتے تھے، تو وہ فرعون کے لشکر سے سونا چاندی عادیت یعنی ادھار کے طور پر لیا کرتے تھے اپنے تہوار کو بنانے کے لیے، بنی اسرائیل کے لوگ. تو لاسٹ مرتبہ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر سے، فرعون کی قوم سے سونا چاندی ادھار کے طور پر لیا تھا اپنے تہوار بنانے کے لیے، اس کے بعد میں وہ واپسی ان کو دے نہیں پائے، بنی اسرائیل کو واپسی دے نہیں پائے. اس سے پہلے ہی حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ. اور پھر وہ پورا واقعہ آیا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ سونا تھا بنی اسرائیل کے پاس میں، وہ فرعون کا سونا تھا جو ان کے پاس رہ گیا تھا. تو موسیٰ سامری نے جب یہ دیکھا کہ بھئی قوم جو ہے تنے تنہا ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، کیونکہ زنا سے پیدا تھا، شیطان نے اس کو بہکا دیا، تو اس نے یہ کرا کہ بنی اسرائیل کے پاس جو سونا تھا اس سونے کو اکٹھا کیا. موسیٰ سامری نے اکٹھا کرنے کے بعد میں اس موسیٰ سامری نے اس پورے سونے کو پنگلایا، اور پنگلا کر اس کا ایک جو ہے بچڑے کی شکل کا ایک جو ہے جانور تیار کر دیا. اس سونے سے سونے کو پنگلایا، جو کہ کافی تعداد میں سونا تھا. پنگلانے کے بعد میں ایک بچڑے کی مورتی بنا دی گویا کہ اس میں. اب اس کے پاس میں وہ مٹی تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کی تھی، اور اس کے اندر خاصیت یہ تھی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتا تھا. تو موسیٰ سامری نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بچڑا تیار کرا، اور بچڑا تیار کرنے کے بعد اس کے منہ کے اندر وہ مٹی ڈال دی، سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں، بچڑے کے منہ کے اندر مٹی ڈالنے کے بعد میں مٹی کی تاثیر کیا تھی کہ وہ مردہ چیزوں کے اندر جان ڈال دیا کرتی تھی. اور وہ چونکہ بچڑا بنا ہوا ہے، منہ کے اندر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ بچڑے نے بولنا شروع کر دیا، کیونکہ تاثیر تھی وہ گھوڑے کے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کی جو مٹی تھی اس کی یہی تاثیر تھی کہ وہ جب کسی چیز کے اندر ڈلے گی تو اس کے اندر کیا جان پیدا کر دے گی. تو موسیٰ سامری نے بچڑے کے منہ کے اندر مٹی ڈالی، مٹی ڈالنے کے بعد وہ بچڑا بولنے لگ گیا. اب اگر کسی کے سامنے اس چیز کو پیش کیا جائے کہ دیکھو بھائی ایک مورتی ہے، ایک بچڑا بنا ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے، تو تعجب کی بات ہے. ہر آدمی تعجب کرے گا، یار یہ تو جو ہے انسان تو ہے نہیں ہے، یا یہ ویسے جانور بھی نہیں ہے، یہ تو مورتی ہے، یہ تو بچڑا بنا ہوا ہے اور وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ بول رہا کیوں ہے، کس وجہ سے بول رہا ہے. تو موسیٰ سامری نے مٹی ڈالنے کے بعد جب اس نے بولنا شروع کر دیا تو بنی اسرائیل کے پاس پہنچا اس کو لے کر، اور یہ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے تم لوگوں کو، اب تمہارا جو معبود ہے وہ یہ بچڑا ہے. موسیٰ سامری نے کہا بنی اسرائیل کے پاس جا کر وہ پورا تیار کرا، مٹی ڈالی اس کے پاس میں، اور اس کے بعد میں بنی اسرائیل کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو تم لوگوں کو بھول گئے، اب تمہارا جو معبود ہے یعنی جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے وہ یہ بچڑا ہے. بچڑے کو ان کے سامنے پیش کیا. اچھا، بچڑے کی عبادت کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. اب اگر میں کسی کے سامنے کوئی
पुतला वगैरह या कोई मूर्ति वगैरह या कोई कार्टून वगैरह लकड़ी का बनाकर पेश कर दूं कि भाई ये तुम्हारा माबूद है, तो वो यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो पड़ा हुआ है। इसी तरीके से कोई कार्टून में दे दूं, कोई गुड्डा दे दूं मैं आपको प्लास्टिक का लाके या कपड़े का लाकर बनाकर आपको पेश कर दूं, या जैसे गुड़िया वगैरह होती है और कोई बंदा किसी से कहे कि भाई ये गुड़िया है, ये देखो जो है तुम्हारा माबूद है, तो वो यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी हालत में पड़ा हुआ है, उसके अंदर जान नहीं है। लेकिन मूसा सामरी ने जो बछड़ा पैदा किया, जो बछड़ा बनाया सोने से, उसके अंदर जो मिट्टी डाली, उसके अंदर ये तासीर थी कि वो बोल रहा था बछड़ा। अब जब बनी इसराइल के सामने उस बछड़े को पेश किया गया और कहा गया कि ये तुम्हारा माबूद है, तो बनी इसराइल कैसे यकीन करे? तो बनी इसराइल ने यकीन इस वजह से किया कि वो बोल रहा है, उसने बोलना शुरू कर दिया बछड़े ने। अब सब ताज्जुब में कि यार बछड़ा कैसे बोल सकता है, ये चीजें तो एक माबूद ही कर सकता है, लेकिन ये बछड़ा बोल रहा है तो गोया कि ये माबूद है। तो बनी इसराइल इस तरीके से बछड़े की इबादत में मुलव्विस हो गए और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ दिया और बछड़े की इबादत में वो मुलव्विस हो गए। तो बछड़े की इबादत में मुलव्विस होने का जो सबब बना वो एक जिना से पैदा हुआ बच्चा जिसकी परवरिश हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। आप अंदाजा ये लगाए कि दो मूसा, एक मूसा नबी और एक मूसा वलद जिना, जो जिना से पैदा हुआ, दोनों में दो चीजें, एक ही परवरिश किसने करी? अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन ने, जिसने दावा किया कि मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। और एक ही परवरिश किसने करी? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। तो वो एक कहावत है, जो मिसाल है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के घर के अंदर एक नबी की परवरिश करवा रहे हैं और वो दुश्मन जो अल्लाह तबारक व तआला होने का दावा करता है कि मैं खुद खुदा हूँ, और उसके घर में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और उसको मालूम तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ मूसा सामरी, उसकी परवरिश हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो बड़े फरिश्तों में जिनका शुमार होता है, जो वही लेकर हर नबी के पास में आते हैं। अब आप ये बताएं कि अगर एक फरिश्ता किसी बच्चे की परवरिश कर रहा है तो वो बच्चा कैसा होगा, उसका ईमान कैसा होगा? सोचने की बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर मुतलक है। अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजें करके दिखलाता है। फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया, उसके यहाँ पर गया, मूसा अलैहिस्सलाम की जो है परवरिश करवाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों से किसकी? एक जिना से पैदा हुए बच्चे की परवरिश करवाई। एक ने क्या किया कि बनी इसराइल को बछड़े की इबादत के अंदर मुलव्विस किया, और एक अल्लाह के नबी जिन्होंने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलवाई। तो आपका जो सवाल था कि भाई बनी इसराइल बछड़े की इबादत में किस तरीके से मुलव्विस हुए, तो वो इस तरीके से मुलव्विस हुए कि मूसा सामरी वलदुल जिना पैदा हुआ और उसकी परवरिश हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। उसने घोड़े की तासीर देखी कि भाई वो मुर्दा चीजों को जिंदा कर देता है। उसके जरिए जो है सोने इकट्ठा किया जो बनी इसराइल के पास में, तो उसका एक बछड़ा बनाया, उसके अंदर वो मट्टी डाल दी। मट्टी डालने के बाद में उसको बनी इसराइल के सामने पेश किया कि भाई ये तुम्हारा हाथ से माबूद है। उन्होंने यानी बनी इसराइल ने यकीन इस वजह से किया कि वो बोल रहा था, तो इस वजह से बनी इसराइल बछड़े की इबादत के अंदर मुलव्विस हो गए और बछड़े को अपना माबूद बना लिया। इधर जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कोई तूर पर पहुंचे हुए थे, वहां पर जो है 30 दिन का अल्लाह तबारक व तआला के कोई तूर पर पहुंचे, 30 दिन के रोजे रखे और इफ्तारी करके अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर हुए, अल्लाह के सामने पेश हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि भाई रोजेदार की जो खुशबू है वो आपके मुंह से नहीं आ रही,
حضرت موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ 10 دن کے روزے رکھ کر پھر میرے پاس میں آؤ. تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, لیکن 10 دن ایکسٹرا وہ اس لیے رکھوائے اللہ تبارک و تعالی نے کہ انہوں نے افطار کر کے وہ اللہ کے جو ہے سامنے حاضر ہوئے. تو 10 دن پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیے روزے رکھ کے 10 دن کے, پھر اللہ کے سامنے پیش ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی, اور توریت کے اندر جو ہے احکامات تھے بنی اسرائیل کے لیے کہ بھئی یہ جو توریت ہے یہ آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ہیں. جب آپ اپنے قوم کے پاس اس کتاب کو لے کر پہنچیں گے تو اس کتاب کے اندر جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کے, آپ ان حکموں کے مطابق بنی اسرائیل کو بتائیں گے اور ان کی زندگی ان حکموں کے مطابق گزروائیں گے. خیر جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور سے پہنچے بنی اسرائیل کے پاس میں, اور وہاں پر دیکھا کہ بھئی جو ہے قوم تو جو ہے بچڑے کی عبادت کے اندر ملوث ہو گئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو وہ چونک گئے تو بھئی جو ہے ہم نے تو ایک غلط کام کیا ہے, ہم نے تو بچڑے کی عبادت کر لی, ہم نے تو بچڑے کو جو اپنا معبود بنا لیا, اور ہم تو یہ کہتے تھے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو ختم ہو گئے, ہمارا کوئی معبود ہی نہیں ہے اس بچڑے کے علاوہ. تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس پہنچے اور اپنے بھائی سے حضرت ہارون علیہ السلام سے اس کا جواب مانگا کہ بھئی جب میں قوم کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر کے گیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں سمجھایا ان لوگوں کو. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی سمجھانے کی, لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس وقت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس پہنچ گئے, اب سب کا یقین ہو گیا کہ بھئی جو ہے یہ جو بچڑا ہے یہ ہمارا معبود نہیں ہے. ہمارا معبود تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے, اور اللہ کے نبی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب معاملہ یہ کہ بھئی بچڑے کی عبادت کری, بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد پھر واپس سے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے کر آئے. تو اب جو بچڑے کی عبادت کری ہے اس کی تلافی کیسے ہو؟ بھئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انہوں نے شریک کیا, بچڑے کو معبود بنا لیا, اللہ تبارک و تعالی کو بھول گئے. اب اگر انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف واپسی آنا ہے تو ظاہر سی بات ان کو پہلے سزا بھگتنی ہوگی. تو سزا بھگتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بھئی بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. اللہ کا حکم ہوا کہ ان کی جو معافی ہے بچڑے کی عبادت جو انہوں نے کی ہے اس کی معافی اس وقت ہوگی جب یہ آپس میں قتال کریں گے. یعنی بنی اسرائیل آپس میں جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کرے گا. تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ بھئی معاف کا صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ آپس میں قتال کرو. اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے. تو بنی اسرائیل کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے آپس میں قتال کرا, قتل و قتال کرا, تو اس قتل کرنے میں لگ بھگ 80,000 بنی اسرائیل قتل کیے گئے آپس میں. یعنی جو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں, جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. لیکن وہاں پر انہوں نے کیا بچڑے کو معبود مان لیا. اب موسیٰ علیہ السلام سامنے آ گئے تو ظاہر کی بات ہے کہ وہ معبود نہیں ہے. اب اپنے گناہوں کی تلافی کیسے کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک موقع دیا تلافی کرنے کا, وہ یہ کہ آپس میں قتال کرو.
تو اس قتال میں 80,000 بنی اسرائیل آپس میں قتل ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے جب جا کر ان کو معاف کیا بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل کے اندر بچڑے کی عبادت موسیٰ سامنے کی وجہ سے چالو ہو گئی.